شادی کے بعد میری باجی کے سسرال والوں نے انہیں بانجھ کہہ کر گھر سے نکال دیا اور بھابھیوں کو مفت کی نوکرانی مل گئی جو ان کے بچوں تک کو سنبھالتی۔ جب اماں بھائی سے کہتی کہ باجی کو سسرال چھوڑاؤ تو بھابھیاں کہتی کہ وہ لوگ خود لینے آئیں تو بھیجیں گے۔ ایک دن اچانک باجی کا پیٹ بڑھنے لگا تو وہ خوشی خوشی میکے بھاگ گئیں اور اماں نے شکرانے کے نفل پڑھے، لیکن 12 ماہ کا حمل ہو گیا لیکن بچہ پیدا نہ ہوا تو بہنوئی آپی کو طلاق دے کر میکے چھوڑ گئے اور اگلے دن باجی کی موت ہو گئی تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ باجی کے ساتھ تو میری آپا مسلسل روئے جا رہی تھیں اور میری بھابھی انہیں تسلی دے رہی تھیں، کہنے لگیں شگفتہ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں دوبارہ ایسے لوگوں کے منہ لگنے کی۔ ارے یہ بھی کوئی بات ہے کہ تمہیں رات کے 12 بجے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، یہ شرافت ہے ان لوگوں کی، بھلا گھر کی عزت کو کون منہ اندھیرے گھر سے نکال دیتا ہے۔ میری بڑی بھابھی میری بہن کو ساتھ لگائے کہہ رہی تھیں اور میرا بڑا بھائی صحن میں غصے سے چکر کاٹ رہا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور ہمارے گھر کے سب افراد جاگ رہے تھے، صحن میں بیٹھے تھے۔ آپا ابھی 10 منٹ پہلے ہی آئی تھیں، ہم سب تو سو رہے تھے جب زور سے دروازہ بجا تھا۔ میری آنکھ کھلی تھی اور میں ہی بھاگتے ہوئے صحن میں آئی، پوچھا کہ کون ہے تو آپا کی آواز آئی۔ جب تک میں نے دروازہ کھولا بڑے بھائی بھی باہر آ گئے تھے اور بھابھی بھی۔ آپا کو دیکھا تو ہم سبھی پریشان اور حیران ہوئے تھے، وہ تو بے تحاشا روئے جا رہی تھیں۔ اماں اٹھ کر باہر آئیں تو اماں کے ساتھ لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، کہنے لگی کہ مجھے شرافت علی نے گھر سے نکال دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بڑی بھابھی نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگی رات کے اس پہر تمہیں گھر سے نکال دیا ہے، ایسی بھی کیا بات ہو گئی۔ میرے بھائی بھی فوراً سے میری آپا کے پاس آ گئے، وہ روتے ہوئے کہنے لگیں کہ شرافت یہی کہتا ہے کہ اسے وارث چاہیے اور میں بانجھ عورت ہوں۔ یہ سننا تھا کہ میرے بھائی کو غصہ آ گیا، وہ زور سے دھاڑا تھا، کہنے لگا کہ میں اس کمینے کو چھوڑوں گا نہیں، میری بہن کو رات کے 12 بجے دھکے دے کر نکالا ہے، کوئی شرم کوئی لحاظ ہے اس کے اندر کہ نہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ اگر خدا نخواستہ راستے میں تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا پھر؟ آپا کہنے لگیں میں بڑی ڈرتی ڈرتی پیدل ہی یہاں تک پہنچی ہوں، نہ میرے پاس رکشے کا کرایہ تھا اور نہ ہی کچھ اور۔ میری والدہ بھی میری بہن کو ساتھ لگائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، میں بھی اپنی آپا کے پاس آ گئی۔ بھابھی کہنے لگیں نیاز آپ ابھی جائیں اور اس کمینے کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑیں، اس کی ہمت کیسے ہوئی ہماری بچی کو اس طرح سے واپس بھیجنے کی۔ بھابھی کا لہجہ بھی کافی بلند تھا اور بھائی کا بھی، اس لیے دوسرے بھائی بھابھی بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئے۔ جب انہیں پتہ چلا تو وہ بھی پریشان تھے، دونوں بھائی ہی جلال میں آ کر میرے بہنوئی کے گھر جانے لگے تو میری بڑی بہن کہنے لگی کہ بھائی یہ کوئی وقت نہیں ہے بات کرنے کا، آپ لوگ صبح چلے جائیے گا، لیکن خدا را بات کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے گا، مجھے اپنا گھر خراب نہیں کرنا۔ یہ سننا تھا کہ بڑی بھابھی کہنے لگیں کہ زلیخا عقل کے ناخن لو، انہوں نے تمہیں رات کے 12 بجے بے یار و مددگار باہر نکال دیا ہے اور تم کہہ رہی ہو تمہیں گھر بسانا ہے، دفع کرو ایسے کمینے لوگوں کو۔ یہ بات جب اماں نے سنی تو اماں بھی کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، جو کچھ انہوں نے کیا بے شک وہ غلط ہے اور ہم چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے، ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے ہماری بچی کو رات کے اس پہر کیوں باہر نکالا، لیکن اس بات پر میں اپنی بیٹی کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی۔ بھائی کہنے لگے ٹھیک ہے، صبح کی صبح دیکھی جائے گی، ابھی آپ زلیخا کو اپنے کمرے میں لے کر جائیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگے شفق بہن کو پانی پلاؤ، کچھ کھانے کو دو، دیکھو تو چہرہ کیسے کملا کر رہ گیا ہے۔ یہ کہہ کر دونوں بھائی بھابھیاں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے آپا کو پانی دیا، کھانے کا پوچھا تو انہوں نے صاف منع کر دیا، بس وہ روئے جا رہی تھیں کہ میں اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی۔ صبح دونوں بھائی جب آپا کے سسرال گئے تو پیچھے سے آپا بہت پریشان تھیں، بار بار صحن کے چکر کاٹ رہی تھیں، اپنی انگلیاں چٹکھائے جا رہی تھیں، کہنے لگی نہ جانے کیا بات ہوگی اور کیا نہیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ میں نے کہا آپا کیوں پریشان ہو رہی ہیں، دونوں بھائی گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات تو کر کے آئیں گے۔ وہ کہنے لگیں یہ دونوں ہی غصے کے تیز ہیں اور شرافت علی بھی ایسا ہی ہے، بس مجھے یہ ڈر ہے میرا گھر خراب نہ ہو جائے، تم تو جانتی ہو کہ طلاق یافتہ عورت کی معاشرے میں کوئی بھی عزت نہیں ہے، وہ قصوروار نہ بھی ہو تو تب بھی بدنامی کا ٹیکا اسی کے سر لگتا ہے۔ 2 گھنٹے بعد میرے دونوں بھائی واپس لوٹے تھے اور بہت غصے میں تھے، کہنے لگے وہ کمینہ تو کسی بات پر آنے کو تیار ہی نہیں، کہتا ہے کہ تمہاری بہن مجھے وارث نہیں دے سکتی، اس لیے اسے اپنے پاس ہی رکھو۔ ہم بھی اسے کہہ آئے ہیں کہ ہماری بہن کے اگر جہیز کی کوئی چیز تم لوگوں نے خراب کی تو پیسے وصول لیں گے،
बस 2 दिन में ही मैं सुजुकी लोड करवाता हूँ और जुलेखा का सारा सामान पहली फुर्सत में यहाँ लाता हूँ। अरे कहीं कमबख्त मारे लाखों के सामान का बेड़ा ही गर्क ना कर दें, इनका क्या भरोसा। भाभी कहने लगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आप। मैं तो कहती हूँ 2 दिन का भी क्या इंतज़ार करना, आज ही जाएं और जुलेखा का सारा सामान वापस लेकर आएं। याद है कितना कर्जा चढ़ाकर आपने सारा जहेज का सामान खरीदा था। बड़ी भाभी ने जल्दी में तेल का काम दिया था। भाई तो आनन फानन ही जुलेखा आपा का जहेज लाने के लिए तैयार खड़े थे। आपा भाई के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी कि ऐसा मत करें भाई, मुझे हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर वापस जाना है। आपा की मिन्नत समाजत पर भाई इस बात पर तो राजी हो गए कि चलो कुछ माँ देख लेते हैं, लेकिन तुम्हें वापस तभी भेजेंगे जब वो नाक रगड़ता हुआ शराफत अली हमारे घर आएगा, वरना भूल जाओ कि हम तुम्हें वापस भेजेंगे। और बड़ी दोनों भाभियां भी भाइयों की इस बात के पेश पेश थीं। अगले ही रोज़ आपा जब उठी तो आंखें सूजी हुई थीं। पूरी रात बेचारी रोती रही थीं। मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार थी कि जब बड़ी भाभी ने आपा से कहा कि तुम कब तक यूं ही आंसू बहाती रहोगी, इस तरह तो बीमार पड़ जाओगी, ऐसा करो खुद को मसरूफ़ कर लो। उसी वक्त मेरे भतीजे भतीजियाँ भी उठ गई थीं और स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। बड़ी भाभी कहने लगी कि ज़रा इनका टिफ़िन तो तैयार कर दो, जुलेखा मैं ज़रा छोटे बेटे को यूनिफॉर्म पहना दूँ, कमबख्त खुद तो कभी तैयार ही नहीं होता, जब तक मैं इसे तैयार ना करूं। 5 साल का हो गया है मगर मजाल है कि खुद यूनिफॉर्म ही पहन ले। बड़ी भाभी ये कहकर अपने कमरे में चली गईं। आपा सब बच्चों का टिफ़िन तैयार करने लगीं। मैं अपने कॉलेज जा चुकी थी। वापस आई तो आपा किचन में खड़ी सबके लिए खाना बना रही थीं, साथ साथ रो भी रही थीं। मैंने कहा, आपा क्या हुआ, क्यों इतनी गर्मी में यहाँ खड़ी हैं। कहने लगी कि बस ऐसे ही भाभी कह रही थीं, तुम यूं रोती ही रहोगी, परेशान रहोगी, खाना बना लो। लेकिन जो भी काम कर लूँ मेरे दिमाग में तो यही खौफ बैठा हुआ है, कहीं शराफत अली मुझे तलाक ही ना दे दे। मैंने कहा, परेशान ना हो, अम्मा ने रात को भाई से बात की थी, इनसे कहा था कि मामले को सुलझाने की कोशिश करो। मेरी बात सुनकर वो कुछ मुतमईन सी हुई थीं। मैं जब यूनिफॉर्म बदल कर आई तो आपा के साथ किचन में मसरूफ़ हो गई। भाभियाँ तो यूं थी जैसे बेफिक्र हो गई हों। अभी दोपहर का खाना खाकर मैं अपने कॉलेज का काम लेकर बैठी थी कि जब आपा भी मेरे बराबर में बैठ गईं। मुझसे इधर उधर की बातें करने लगीं। मेरे कमरे में छोटी भाभी आईं। आपा को देखकर कहने लगीं, जुलेखा तुम यहाँ बैठी हो, मैं पूरे घर में तुम्हें तलाश कर रही थी। मेरे छोटे बेटे ने तो मुझे परेशान करके रखा है, रोए जा रहा है। भाभी का छोटा बेटा 2 साल का था। आपा कहने लगी कि लाएं मुझे पकड़ा दें। कहने लगी, नहीं इसे तो तुम बस रहने ही दो, ये तो बस मेरे पास ही चुप होता है। तुम ऐसा करो, धुलाई के लिए मशीन लगा लो, इतने कपड़े जमा हैं कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। फिर तुम्हारे भाइयों ने काम पर रोजाना नया जोड़ा पहनकर जाना होता है, वो भी साफ सुथरा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गईं। दोनों भाभियों ने काम बांट रखे थे। एक बार छोटी भाभी कपड़े धोती तो एक बार बड़ी। खाने की रूटीन भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन मैं भी रोज़ाना रात को भाभियों के साथ किचन में हाथ बटाती थी। लेकिन आपा को आए हुए अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए थे। एक तो वो अपने घर से परेशान और दुखी होकर आई थीं, और दूसरा भाभियाँ 1 मिनट भी इन्हें टिकने नहीं दे रही थीं। एक काम ख़त्म नहीं होता था तो दूसरी भाभी आकर अपना काम सुना जाती। आपा ने ठंडी सांस भरी और खड़ी हो गई। मैंने कहा, आपा आपने मना क्यों नहीं किया। वो कहने लगी कि क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कर देती हूँ, इसका बच्चा परेशान कर रहा है, मैं धो देती हूँ कपड़े, फारिग बैठकर क्या करूँगी। मेरी आपा बहुत ही सीधी सी थीं, जो भी इन्हें जो काम कहता वो चुपचाप कर देती। लेकिन मेरी भाभियों ने तो जैसे काम ही पकड़ लिया था। बड़ी भाभी कहती, जुलेखा तुम्हें बस छोटी भाभी से ही लगता है प्यार है, मैं कितना एहसास करती हूँ तुम्हारा। उस दिन भी मैंने न्यास को कहकर तुम्हारे घर पर भेजा था, इसे कि बात करके आए, और एक तुम हो कि तुम्हें बस छोटी वाली भाभी ही नजर आती हैं। कितने ढेर सारे कपड़े धोए हैं तुमने, ये ना हुआ कि रात का आटा ही गूंद देती कि मुझे भी कोई सहूलत हो जाती। अभी आपा कपड़े धोकर बैठी ही थीं कि बड़ी भाभी आ गईं। मैंने कहा कि भाभी अभी तो आपा कपड़े धोकर बैठी हैं। कहने लगी, तो हाँ, काम तो छोटी का ही किया है ना, मैंने तुम लोगों को बच्चों की तरह पाला है। याद है जब मेरी शादी हुई थी तो तुम दोनों कितनी थीं। अरे ये जुलेखा तो उस टाइम 15 साल की थी। बस 8 साल हो गए मेरी शादी को। इन 8 सालों में आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मेरा तुम लोगों से कोई झगड़ा नाराज़गी हुई हो। जुलेखा आपा कहने लगी, नहीं भाभी, आप तो मिजाज की बहुत ही अच्छी हैं,
حالانکہ جھگڑا اس لیے نہیں ہوا کہ نہ تو میری ماں کی عادت جھگڑالو قسم کی تھی اور نہ ہی ہم دونوں بہنوں کی۔ ہم نے کبھی بھابھیوں کے ساتھ نندوں والا رویہ اختیار نہیں کیا تھا، ہمیشہ چھوٹی بہنوں کی طرح ہی ان کے ہر کام میں ہاتھ بٹاتی تھیں۔ اس بات سے بھی انجان نہیں تھی کہ میری دونوں بھابھیاں بڑی ہی چلاک اور تیز ترار قسم کی عورتیں ہیں۔ میرے بھائیوں کو تو انہوں نے مٹھی میں کر ہی رکھا تھا، جبکہ ہم سے بھی وہ اس طرح کام نکلوا لیا کرتی تھی کہ میں اور آپا انہیں منع نہیں کر سکتی تھیں، اور نہ ہی میری اماں ان کے جھانسے میں آئے بغیر رہ سکتی تھیں۔ وہ ایسی ہی تھیں، مگر اس کے باوجود ہم نے ابھی تک ان کے ساتھ اتفاق کا رویہ رکھا تھا۔ یہی کوشش ہوتی کہ گھر کا سکون قائم رہے، کسی بھی طرح کی بدمزگی پیدا نہ ہو۔ میری بڑی آپا کو یہاں آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، اور 1 ہفتے میں ہی وہ گھر کے کاموں میں گھن چکر بن چکی تھیں۔ ایک روز میری آپا سو رہی تھیں جب بڑی بھابھی سر پر دوپٹہ باندھے ہوئے کمرے میں چلی آئیں۔ سوئی ہوئی آپا کو کندھے سے ہلا کر کہنے لگیں، زلیخا، میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، مجھ سے تو ہلا بھی نہیں جا رہا، بڑی مشکل سے اپنے کمرے سے یہاں تک چل کر آئی ہوں، تو ایسا لگتا ہے جیسے چکرا کر گر جاؤں گی۔ میری بہن ذرا مجھ پر مہربانی کر، آج اپنے بھتیجے بھتیجیوں کو ناشتہ تو بنا دے، میں تھوڑی دیر آرام کروں گی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ زلیخا بھابھی آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھیں اور کہنے لگیں کہ کوئی بات نہیں بھابھی، آپ آرام کریں، میں ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ آپا صبح سویرے ہی ہاتھ منہ دھو کر کچن میں گھس گئیں اور بڑے بھائی کے بچوں کے لیے ناشتے تیار کرنے لگیں۔ تب تک میں بھی اٹھ چکی تھی۔ جب دیکھا کہ آج زلیخا ناشتہ بنانے لگی ہے تو چھوٹی بھابھی بھی سارے کام چھوڑ کر بیٹھ گئیں۔ کہنے لگیں کہ اچھا زلیخا، اگر تم بنا ہی رہی ہو تو میرے بچوں کے لیے بھی 1 عدد پراٹھا توے پر ڈال دینا، ویسے بھی یہ اتنا ہی کھاتے ہیں۔ زلیخا آپا خاموشی سے سارے بھتیجے بھتیجیوں کے لیے ناشتہ بنانے کے بعد ان کے ٹفن تیار کرنے لگیں، اور پھر سب کو اسکول بھیج کر جیسے ہی تھوڑا سانس لینے کے لیے کرسی پر بیٹھیں تو دونوں بھائی جاگ کر کمرے سے باہر آ گئے۔ کہنے لگے کہ ہمارا ناشتہ تیار ہوا کہ نہیں، آج تو ویسے بھی دیر ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ پھر چھوٹی بھابھی نے آپا کی طرف دیکھا تھا اور آپا ایک مرتبہ پھر بھائیوں کے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئیں۔ بھائیوں کو بھیجنے کے بعد انہوں نے دونوں بھابھیوں کی مرضی کا ناشتہ بنایا اور پھر اپنا اور اماں کے لیے ناشتہ بنا کر تھکی ہاری اماں کے پاس بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی تھیں۔ ایک تو ویسے ہی گھر کی طرف سے وہ کافی پریشان تھیں، پھر گھر کے کام کر کر کے تو ان کے چہرے کی رنگت زرد پڑنے لگی تھی۔ میرے بھی پیپر ہو رہے تھے، اس لیے گھر کے کاموں میں آپا کا ہاتھ نہیں بٹا پا رہی تھی، جبکہ دونوں بھابھیاں تو مہارانیاں بن کر اپنے اپنے کمرے میں بیٹھی رہتیں۔ بڑی بھابھی کا کام کر کے فارغ ہوتیں تو چھوٹی کا کام پہلے ہی تیار ہوتا۔ ایک روز میری آپا شدید گرمی میں اکیلے کپڑے دھونے کے بعد چھت پر کپڑے سکھانے کے لیے جانے لگیں تو اچانک ان کا پیر سیڑھیوں سے پھسل گیا اور وہ گر گئیں۔ ان کے سر پر چوٹ آئی تھی، خون بھی بہنے لگا تھا۔ چونکہ کپڑے بڑی بھابھی کے تھے اس لیے چھوٹی بھابھی نے خوب فساد مچایا اور اپنی ہمدردیاں آپا کے ساتھ ظاہر کرنے لگیں۔ کہنے لگیں کہ بڑی بھابھی نے تو آپا کو نوکرانی ہی سمجھ لیا ہے، جب دیکھو اپنے سارے کام ان سے کرواتی رہتی ہیں اور سر باندھ کر اپنے کمرے میں بیٹھ جاتی ہیں کہ سب سے بڑی مریضہ تو یہی ہیں۔ مجال ہے جو آج تک میں نے کبھی اتنے کام اس سے کروائے ہوں۔ یہ دیکھ کر تو بڑا بھائی بھی بھابھی سے لڑنے لگا تھا کہ تم آپا سے اس قدر کام کرواتی ہو، ذرا لحاظ نہیں کہ پریشان حال آئی ہیں، ان کا خیال رکھوں، ان کے ساتھ میٹھے بول بولوں۔ مگر یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا، سب لوگ آپس میں لڑنے لگے تھے، آپا وہیں خون میں لت پت پڑی تھیں۔ تب میں بولی کہ آپ لوگ اس مسئلے کو بعد میں ڈسکس کر لینا، ابھی تو آپا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، ان کی حالت دیکھیں کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ یہ سن کر وہ فوراً آپا کو ہسپتال لے گئے۔ ان کے ماتھے سے خون مسلسل بہہ رہا تھا، سٹیچز بھی آئے۔ شام تک وہ ڈسچارج ہو کر گھر آ چکی تھیں۔ دونوں بھابھیوں نے الگ منہ بنائے ہوئے تھے، اپنے اپنے کمروں سے نکل ہی نہیں رہی تھیں، اس لیے مجبوراً مجھے اور اماں کو ہی آپا کا خیال رکھنا پڑا۔ ان لوگوں نے تو کبھی جھوٹے منہ سے آ کر آپا کی طبیعت کا بھی نہ پوچھا۔ آپا کو سنبھلے ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ پھر وہ گھر کے کاموں میں لگ چکی تھیں، کیونکہ چھوٹی بھابھی نے ان کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی کہ جب بیٹیاں یوں اپنا گھر اجاڑ کر اپنے میکے آ کر رہیں تو ان کی عزت تبھی ہوتی ہے جب وہ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹائیں، اگر یوں ہی مفت خوری کرتے ہوئے ایک طرف بیٹھ جائیں تو کہاں کسی کی عزت رہتی ہے، الٹا گھر والے بھی بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ میری سادی سی آپا یہ باتیں سن کر خود کو واقعی ہم پر بوجھ سمجھنے لگی تھیں، ہر وقت گھر کے کسی نہ کسی کام میں لگی رہتیں اور کہتی کہ تم لوگ مجھے اس گھر میں رکھ رہے ہو، کھانے پینے کو دیتے ہو، میری ضروریات پوری کر رہے ہو، تو اس لیے میں بس اس گھر کا فرد ہوتے ہوئے کام وغیرہ کر دیتی ہوں
تاکہ میرا بھی من ہلکا رہے۔ بھابیاں اپنے اوپر تو بات آنے ہی نہ دیتی تھیں، یہی کہتی کہ آپا خود اپنی مرضی سے یہ سارے کام کر رہی ہیں۔ آپا کو یہاں آئے ہوئے 2 ماہ گزر چکے تھے جب ایک روز ان کی طبیعت شدید خراب ہونے لگی۔ انہیں اپنے پیٹ میں درد سا محسوس ہوا تھا اور اس کے بعد ان کا جی متلانے لگا۔ ان کی رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی۔ وقتی طور پر دوائیاں دے کر انہوں نے اپنے اس درد کو ٹھیک تو کر لیا، مگر جیسے جیسے دن گزرے تو ان کا پیٹ پھولنے لگا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ماں بننے والی ہیں۔ جیسے ہی آپا نے یہ دیکھا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ جا کر اپنی ماں کے گلے لگ گئیں، کہنے لگیں کہ دیکھو اماں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بانجھ نہیں ہوں، خدا نے مجھ پر کرم کر دیا ہے، میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ دیکھ کر تو میری اماں بھی میری آپا کو دعائیں دینے لگیں۔ ہم سبھی خوش ہو چکے تھے کہ آپا حاملہ ہو چکی ہیں۔ بھابھیوں کو جب یہ خبر ملی تو ان کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے، کہنے لگیں کہ زلیخا، تم ایسے کیسے کہہ سکتی ہو سکتا ہے کہ ویسے ہی میکے میں رہ کر کھاتے پیتے ہوئے تمہارا جسم بھرنے لگا ہو۔ مگر آپا نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا، کہنے لگیں کہ نہیں نہیں، میں حاملہ ہوں، میں واپس جاؤں گی اور شرافت علی کو جا کر بتاؤں گی۔ بھابیاں تو فوراً زلیخا کو روکنے لگیں کہ ایسے کیسے تم جا سکتی ہو، تمہارا تو سامان ہم واپس لے کر آئیں گے، یہاں پر تمہیں کیا کمی ہے جو دوبارہ تم اس عذاب میں جانا چاہتی ہو۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ زلیخا آپا کی زندگی یہاں پر عذاب بنی ہوئی تھی۔ وہاں پر تو جیسا بھی تھا وہ اپنا گھر بسا ہی رہی تھیں، مگر جو کچھ یہاں پر بھابھیوں نے میٹھی چھری بن کر کیا تھا، شاید ہی وہ وہاں پر سسرال میں سب کچھ جھیلنا پڑ رہا تھا۔ زلیخا آپا نے کسی کی ایک نہیں سنی، کہنے لگیں کہ میں واپس اپنے گھر جا رہی ہوں، بس دعا کریں کہ میرا گھر ایک مرتبہ پھر سے بس جائے اور خدا مجھے اولاد سے نوازے۔ بھائی اس وقت گھر پر نہیں تھے، اس لیے کوئی کچھ کہہ نہ سکا اور اب آپا اپنے گھر میں چلی گئیں۔ آپا چلی تو گئی تھیں، مگر دل میں عجیب سے وسوسے اور بے چینیاں تھیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ میں کتنی ہی دیر اس بند دروازے کو دیکھتی رہی جہاں سے کچھ دیر پہلے آپا گئی تھیں۔ شام کو بھائی آئے تو بھابیاں انہیں سب کچھ بتانے لگیں کہ زلیخا تو تم لوگوں کی عزت پر پیر رکھ کر واپس اپنے شوہر کے پاس چلی گئی ہے۔ بھلا بتاؤ تم لوگوں کی کتنی بے عزتی کی تھی اس شرافت علی نے، مگر اس کے باوجود بھائیوں کی عزت روند کر اپنے شوہر کے پاس چلی گئی۔ یہ سن کر بھائی بھی غصے میں آ چکے تھے، کہنے لگے اب آدھی رات کو یہ روتی پیٹتی ہمارے گھر آئی تو ہم اسے واپس اس شرافت علی کے پاس بھیج دیں گے۔ جب اسے بھائیوں کا مان نہیں تو ہم کیوں اس کے بھرم اٹھاتے پھریں۔ رات کے 12 بجے بھائی کے موبائل پر ایک کال آئی تھی، جسے سن کر ہم سب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ میری آپا کی وفات ہو چکی تھی۔ یہ خبر ہم پر بجلی بن کر ٹوٹی تھی۔ آج کچھ دیر پہلے ہی تو وہ بالکل ٹھیک تھیں، اب وہ کیسے اچانک سے؟ بھائی تو آگ بگولا ہو چکے تھے، کہنے لگے کہ ہو نہ ہو شرافت علی نے ہی اسے مارا ہے۔ اماں تو بے ہوش ہو کر گر چکی تھیں، بھابیاں الگ رو رہی تھیں۔ ہم سب لوگ جب آپا کے گھر پہنچے تو وہ سفید چادر میں لپٹی ہوئی پڑی تھی، شرافت علی الگ بیٹھا تھا۔ میرے بھائی تو اسے مارنے لگے، مگر اگلے ہی پل وہ خود کو چھڑاتے ہوئے کہنے لگا، جو ہونا تھا ہو گیا، میں نے تم لوگوں کی بہن کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ رہی بات اولاد ہونے کی تو دراصل یہ نہیں بلکہ میں بانجھ تھا، میں باپ بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تھا، مگر لوگوں میں اپنی عزت رکھنے کے لیے میں نے اس پر الزام لگایا کہ یہ بانجھ ہے۔ آج یہ آ کر کہہ رہی ہے کہ یہ ماں بننے والی ہے، تو بھلا میں اس بات پر کیسے یقین کر سکتا تھا؟ کیا خبر یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ سن کر تو ہم الگ ہی دوراہے پر آ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ میری بہن کی میت پڑی تھی اور لوگ سو سو باتیں کر رہے تھے۔ اماں کی تو حالت غیر ہو رہی تھی۔ آپا کو دفنایا جانے لگا تو بھائیوں نے روک دیا، کہنے لگے کہ بالکل نہیں، ہم اپنی بہن کا چیک اپ کروائیں گے کہ آخر اسے کیا بیماری تھی۔ اس بات پر خاندان میں الگ شور اٹھا کہ میت کی بے حرمتی مت کرواؤ، مگر بھائی نہ مانے۔ جب بہن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو جو خبر سامنے آئی وہ تو ہمارے ہوش اڑا چکی تھی۔ آپا کے پیٹ میں رسولی تھی جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ پھولتی چلی جا رہی تھی، اور آپا نے سمجھا کہ شاید وہ ماں بننے والی ہیں، اور اب وہ رسولی ان کے پیٹ میں پھٹ چکی تھی، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ آپا تو پل پل مرتے سسکتے ہوئے اس دنیا سے جا چکی تھیں۔ ان کا شوہر الگ روتا ہوا ایک طرف بیٹھ چکا تھا، بھابیاں الگ سر پکڑے بیٹھی تھیں۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ کاش ہم نے اس معصوم کے ساتھ ایسا نہ کیا ہوتا، اس کا خیال رکھا ہوتا، وہ تو اس قدر اچھی تھی۔ مگر میری آپا تو اب منو مٹی تلے دفن ہو چکی تھیں۔ انہوں نے کسی کے ساتھ کبھی برائی نہیں کی تھی، مگر شاید یہ ان کی آزمائش تھی۔
ان کے جانے کے بعد اب سب کو ان کی قدر آئی تھی۔ یہی دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں اب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔